فلسطینیوں کی مظلومیت، اسرائیل کی بربریت، وہ جس طریقے سے وہ جارحیت کر رہا ہے، ابھی تک 43,000 فلسطینیوں کا قتل عام ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ رک نہیں رہا. جہاد دفاعی، جہاد ابتدائی، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے اگر اس وقت ہم جہاد نہیں کر رہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جب سے سقوط خلافت کا جو سانحہ امت کے اوپر آیا ہے، جس کے لیے خاص طور بر صغیر کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے بھرپور طور پہ تحریک خلافت بھی چلائی تھی، اس کے بعد جب نیشن اسٹیٹ کا تصور ایمرج ہوا ہے، اس کے اندر اگرچہ ہم نے امت مسلمہ کے ساتھ اپنی افیلیشن کا دعویٰ جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش تو کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہم کئی مرتبہ ان کو امت کے مفادات کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس ساری کی ساری سچویشن کا جو ہے نا نقصان 3 سیکٹرز میں مسلمانوں کو بہت زیادہ ہوا ہے. ایک برما میں بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک کشمیر میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ایک فلسطین میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کہ ان امت کے سلگتے ہوئے مسائل کو امت کی آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے ہم نیشنلزم کے تھناریوں کے اندر دیکھتے ہیں. یہ مسئلہ جو فلسطین کا، اس کو بھی کئی مرتبہ جو ہے نا عرب اسرائیل کنفلکٹ کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. فلسطینی یہاں پر اپنے ہم زبان لوگوں سے جو ہے نا ہیلپ کی توقع کرتے ہیں، اور ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ان کے بارے میں ان جذبات کا اظہار کریں گے جو ایک ہم قوم لوگوں کے ہونے چاہیے. وہیں پر وہ امت کی مناسبت سے پاکستان سے ہی بہت زیادہ توقعات وابستہ کرتے ہیں. ان کا ذہن ہے کہ پاکستان دنیا کا ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے آفیشیلی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے نا ابھی تک استوار نہیں کیا، نہ پاکستان کے پاسپورٹ میں اسرائیل جانے کی کوئی پرویژن موجود ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس حد تک ان کا ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یا سیاسی لیول کے اوپر تنازع ہے، تو کیوں نہ اس تنازع کے تناظر کے اندر پاکستان جو ہے وہ اس کو اندر جو ہے نا ان مظلوموں کی حمایت کرے بھرپور طریقے سے، جو اسرائیل کے مقابلے کے اوپر اپنی آزادی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور آزادی جنگ کے ساتھ ساتھ وہ القدس جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس شہر کی حیثیت رکھتا ہے، اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے تیسری ایک اہم جگہ ہے. حدیث کے مطابق 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان کو جو ہے نا باقاعدہ کجاوے کس کے جانے کی جو ہے نا رغبت دلائی گئی ہے. ایک بیت اللہ شریف ہے، ایک مسجد نبوی شریف ہے، اور ایک بیت المقدس ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو کجاوے کس کے جانا چاہیے. اور ہماری ایک پوری ہسٹری ہے اس مسئلے کے اندر کہ ہمیشہ مسلمان جو ہے اس علاقے کے اوپر جب سے اسلام آیا ہے، ایڈوینٹ آف اسلام کے بعد ابھی تک مسلمان ہمیشہ اس میں ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے جب بیت المقدس کو واگزار کروایا ہے، تو اس کے بعد سے لے کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب مسلمانوں کا یہاں غلبہ نہ رہا ہو. ایک وقت تھا جب صلیبیوں نے جو تھا وہاں پر اپنا تسلط قائم کیا، تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کروسیڈز کے ذریعے، صلیبی جنگوں کے ذریعے جو ہے نا دوبارہ اس کو واگزار کروایا. تو جب اتنی ایک آپ کی پوری ہسٹری بھی ہو اور آپ کے دین کا یہ بات بھی ہو کہ آپ کے لیے مقدس مقام کی ایک حیثیت ہے، تو پھر قومی مناسبتیں جو ہوتی ہیں نا دوسرے درجے چلی جاتی ہیں، پھر مذہبی مناسبت جو ہوتی ہیں وہ آگے چلی جاتی ہے. پاکستان کو بھی خود ذاتی طور کے اوپر بھی کئی دفعہ ایسے لمحات پاکستان کی ہسٹری میں آئے ہیں جہاں کرائسس کے دوران پاکستان کو امت کا ایک یونٹ ہونے کا ایڈوانٹیج ملا ہے. کئی دفعہ عرب ممالک نے ہماری اگر حمایت کی ہے یا ہماری اکنامک جو ہے لیول کے اوپر ہمیں سپورٹ کیا تو امت کے تناظر میں کیا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. تو جس طرح ہم ان سے ایک اچھے رویے کی توقع کرتے ہیں، اور ہماری کئی مرتبہ ہم اس بات کو فیل کرتے ہیں جب انڈیا کو ہمارے پر کسی بھی لیول پہ جو ہے پریفر کیا جائے، جب ہمارے جو بندے جو ہیں گلف کے اندر جو ہے ان کے مقابلے کم ملازمتیں ملیں یا وہاں زر مبادلہ کم آئے، تو ہمیں کوفت ہوتی ہے یار یہ کیسے ہماری مسلمانیت کے تناظر میں ہمیں ان کے اوپر جو ہے نا ایک لحاظ سے جو ہے نا ترجیح ملنی چاہیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ حق جو ہے نا یہ فلسطینیوں کا بھی ہے کہ ان کو ہر صورت جو ہے ایسی ترجیح ملنی چاہیے جو بڑی واضح ہو، ایسی نہیں ہونی جیسے مبہم قسم کے بیانات ہوں یا جس کا پولیٹیکل جو ہے نا پوائنٹ سکورنگ موجود ہو. اب آپ یہ بات دیکھیں کہ پاکستان جو ہے باوجود یہ کہ اسرائیل کا جو ہے یعنی کہ اینیمی شمار ہوتا ہے، اور انڈیا اسرائیل الائنس بھی کسی ڈکا چھپا نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ڈی چوک کے اوپر جس وقت مشتاق احمد خان صاحب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں دھرنا دیا ہے، تو وہاں پہ کیا رویہ اپنایا گیا ان کے ساتھ جو وہاں پروٹیسٹ کر رہے تھے. بجائے اس کے کہ ان کو ایک روم دیا جاتا یا ان کو ایک اسپیس دی جاتی، باقاعدہ طور کے اوپر ان سے اس علاقے کو ایویکویٹ کروانے کے لیے ہر طرح کی جو ہے نا ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا گیا، اور وہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر ایک جارحانہ انداز سے گاڑی چڑھا دی گئی پروٹیسٹرز کے اوپر. وہاں پہ 2 جو ہے نا وہاں شہادتیں بھی ہو گئی، لیکن ان شہادتوں کے اوپر بھی کوئی جو ہے نا باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ یہ کون اس کے محرکات کیا تھے، کیوں ایسا ہوا. پھر باقاعدہ طور پر اسلام آباد کی جو پولیس تھی انہوں نے آفیشیل لیول کے اوپر جو مشتاق احمد خان صاحب سے سلوک کیا وہ بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے بعد پھر جو مذاکرات ہوئے ان کا مقصد بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ بات کو دبا دیا جائے. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے اپنی زیر قیادت ایک فلسطین کانفرنس کا انعقاد کر کے دوبارہ ایک جسچر دیا
کہ ہم فلسطین کے بارے میں جو ہے نا پازیٹیو جو ہے نا رجحانات رکھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کراچی کے اندر جو ہے نا اسی سیم ڈے کراچی میں رات کو جو ہے نا ایک کل جماعتی کانفرنس جو ہے نا فلسطین کی ہوئی, جس کی میزبانی جو تھی پروفیسر ساجد میر صاحب کر رہے تھے. اس میں مجھے بھی وہاں پہ انہوں نے شرکت کا جو ہے نا موقع دیا اور میں نے وہاں پہ اپنے جذبات کا اظہار کیا. ملک کی جتنی مذہبی قیادت تھی مولانا فضل الرحمان سے لے کر وہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب تک یا سراج الحق صاحب تک تمام قیادت وہاں پر موجود تھی, اور یونانیمسلی وہاں پہ جو ہے نا اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ فلسطین کے ساتھ جو ہے نا ہماری ہمدردیاں نا ہر لیول کے اوپر جو ہے نا ہمیں ان کو جو ہے نا جو شو کرنا چاہیے اور وہ باقاعدہ طور پر ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اب اس کی ریفلیکشن کا طریقہ جو ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر کوئی مٹیریلائز تو اس کو ہونا چاہیے. تو مٹیریلائز وہ تبھی ہو سکتا ہے جیسے باقاعدہ طور کے اوپر عسکری انوالومنٹ ہو, اور اگر عسکری انوالومنٹ نہیں ہوتی تو وہ لوگ جو اپنی ذاتی حیثیت کے اندر وہاں پہ جا کے جو ہے نا اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کا جو ہے ساتھ دینا چاہتے ہیں, کم از کم ان کے لیے کوئی ایسا پیسہ دینا. لیکن اس سے بھی اگلی اسٹیج کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہیں, وہاں کے جو لوگ اسٹارویشن کا شکار ہیں, وہاں کے وہ لوگ جو علاج معالجے میڈیسن کو سیکھ کر رہے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر کوئی کانوائی جو ہے نا اس کو بھیجنے کی بھی پابندی ہے پاکستان کے اندر. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں, یہ ساری کی ساری باتوں کو دیکھ کے ایک دکھ اور انکباس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید ہم امت کا حصہ ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن جو پریکٹیکلی ہماری ذمہ داری ان سے عہدہ برآں نہیں ہو رہے.